अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ही वे जी दोस्तों। मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद ते तुसा लेदे पे वे अपना प्यारा ते पसंदीदा चैनल चरता फिरता गडोला। जी दोस्तों, अज मैं अपने स्कूल दे वैंदा पिया देखण ते जेह्ड़े एह् असातिज़ा दा चलदा पिए मुज़ाहरा आगिनो, हड़ताल आगिनो, धरना आगिनो, देखना अज उन्हां दे व्यू गिनने देखना साजा कराम दे ते इन्हां दे के व्यू हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपने असातिज़ा कराम के पास आया हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल गडोला में। तो सोशल मीडिया पे जो मुख्तलिफ़ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि असातिज़ा ये कर रहे हैं, असातिज़ा वो कर रहे हैं, तो आज मैं असातिज़ा कराम के पास आया हूँ कि वो भी अपने व्यूज़ दें कि क्या हो रहा है। असल हक़ाइक़ अवाम तक हमने पहुँचाने हैं कि असातिज़ा कराम से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी आवाज़ हमारे चैनल के ज़रिए अवाम तक पहुँचाएँ। तो मैं असातिज़ा कराम से बात करता हूँ। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गडोला से इंचार्ज हेड मास्टर बोल रहा हूँ। हमारे असातिज़ा कराम गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजमीन जो हैं, इनकी लीव इनकैशमेंट पर और ग्रेजुएटी पर और पेंशन पर गवर्नमेंट ने कोई जाबराना ज़ालमाना रूल निकाले हैं, जिनकी बदौलत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमारी 30 साल 40 साल की मेहनत जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो हम सब से गुजारिश है कि गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जिस तरह से आपने रूल रेगुलेशन के तहत हमें गवर्नमेंट में हमारे ऑर्डर्स किए थे, बराए मेहरबानी उसी तरह ही हमारी सर्विस को मुकम्मल किया जाए और पेंशन के असूलों में कोई जाबराना ज़ालमाना रद्द-ओ-बदल बिल्कुल ना किया जाए। इसके साथ साथ पता चल रहा है कि गवर्नमेंट के स्कूल निजकारी की तरफ जा रहे हैं। 48,000 स्कूल हैं सुनने में आ रहा है, और सारे के सारे जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने सारे के सारे कहा है कि निजकारी में दे रहे हैं। तो निजकारी होने से गुरबा के बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं, और गुरबा के बच्चे ये फ़ीसें नहीं दे सकेंगे। तो इस लिहाज से पाकिस्तान गरीबों का भी मुल्क है, और गरीब लोग जो हैं वो किस तरह से अपने बच्चों की फ़ीसें देंगे जिनके घरों में खाने के लिए रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट से इल्तमास है कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाए जिसमें हर गरीब से गरीब और अमीर आदमी अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से, आज़ादाना तरीके से एक नॉर्मल खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके, और उनके बच्चे भी तालीम, गुरबा के बच्चे भी तालीम हासिल करके अपने तमाम तर अपनी ज़हनी सलाहियतों को बुरुकार लेते हुए अपनी तरक्की करें और मुल्क की खिदमत करें। उनकी ज़हनी सलाहियत यकीनन इस काबिल है कि वो इस मुल्क के लिए अगर कोशां हो जाएं तो वो अपने मुल्क को चार चांद लगाने में जो है वो मुआवन साबित होंगे। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी जी। और हमारे टीचर जो हैं जिन्होंने लाहौर में एहतजाज किया, उनको गिरफ़्तार किया हुआ है, वो अभी तक हमारे सामने नहीं है। बराए मेहरबानी उन्हें रिहा कर दिया जाए। वो कुछ नहीं कहते, वो आपकी कौम के उस्ताद हैं और वो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। यकीनन उनसे इल्म हासिल करके आपके बच्चे, आपके ख़ानदान के बच्चे, इस मुल्क के बच्चे तालीम हासिल करके बहुत आला ओहदों पर गए हुए हैं, और अगर उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया गया तो यकीनन ये तहरीक आपके भी ख़िलाफ़ जाएगी। अगर हम सुखी नहीं हैं तो आप भी सुखी यकीनन नहीं हैं। जी बहुत जुल्म के ये ज़ाब्ते हाँ, हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, ये वीडियो आपने देख ली है। ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल गडोला की वीडियो है। तो ये अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे हमारे हेडमास्टर साहब और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम। दोस्तों, कोई भी मुआशरा हो उसकी तरक्की में बहुत ज़्यादा हाथ असातिज़ा कराम का होता है। इसीलिए असातिज़ा कराम को वाजिबुल एहतराम कहा गया है, और उनका दर्जा जो है बहुत ज़्यादा दर्जा है। उनका जो दर्जा है असातिज़ा कराम का, तो वो रूहानी बाप का है। इसे रूहानी बाप कहा जाता है। कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता उस वक्त तक
جب تک اساتذہ کرام محنت نہ کریں۔ تو دوستو یہ جو اساتذہ کا احتسال ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری گورنمنٹ کیوں اساتذہ کرام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے؟ یہ کہاں جائیں؟ 40 سال ان کی سروس ہو چکی ہے دوستو۔ تو یہ جو ظالمانہ اقدام کر رہے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ جی دوستو، کوئی بھی ریاست ہو، ریاست کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تعلیم، صحت اور آزادی اظہار، تو اس کی جو آزادی ہے، یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے حقوق پورے کرے۔ جب ریاست ہمیں تعلیم اور صحت سے محروم رکھے گی تو ہمارا معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا میرے بھائی، نہیں کر سکتا۔ اگر اساتذہ کرام کا کوئی مسئلہ ہے تو ہماری گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ ان کو ساتھ بٹھا کے ان سے بات کریں۔ تو خدا را اساتذہ کرام کا احترام کریں، خدا را ان کا احترام کریں، ہمارا تعلیمی نظام تباہ نہ کریں۔ پہلے بھی پرائیویٹ سیکٹر نے تعلیم کو بہت زیادہ مہنگا کر دیا ہے۔ یہ ہمارے 48,000 سکول ہیں جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب ان کو پرائیویٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ کہاں یہ اپنا مستقبل کیسے بنا سکیں گے؟ ہمارے دیہاتی علاقے ہیں، لوگ یہاں کوئی بٹھے پہ مزدوری کرتا ہے، کوئی ملوں میں مزدوری کرتا ہے، تو یہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے دوستوں کہ اب تو اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے وہ کھانے پینے کا بندوبست بھی نہیں کر سکتے۔ اب جو یہ ظالمانہ اقدام کیا گیا ہے، 5-5 ہزار روپے فیس فی بچہ پرائمری سکول والا، اگر اتنی مہنگی تعلیم کر دیں گے تو تعلیم کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جس کے 4 بچے 5 بچے ہوں، وہ کس طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکے گا؟ تو اگر اسی طرح چلتا رہا، یہ فیسیں چلتی رہی، یہ فیسیں بڑھتی رہیں، اگر کسی کے 4-5 بچے ہیں تو وہ ایک بچے کو تعلیم دلوا سکے گا، باقی کو نہیں دلوا سکے گا۔ تو جب وہ ایک بچے کو تعلیم دلوائے گا تو وہ بھی پرائمری تک، اس کے آگے اس کی استطاعت نہیں ہوگی۔ تو خدا را ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ نہ کریں، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ نہ کریں۔ اور عوام سے بھی میری گزارش ہے، بستہ گزارش ہے کہ والدین جتنے بھی ہیں وہ اساتذہ کرام کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ساری ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہے یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہو رہی ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا اور آپ ستو پی کے سوتے رہے تو آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ خدا را اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے باہر نکلیں، اساتذہ کرام کا ساتھ دیں، اسٹوڈنٹ کا ساتھ دیں۔ جی وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب سے میری گزارش ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ایسے نہ سمجھا جائے۔ اگر یہ اپنی آئی پر آ گئے تو یقین کریں کہ اسٹوڈنٹ کی پاور کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کیا چیز ہے۔ یہ اگر اپنی آئی پہ آ گئے تو یقین کریں کہ آپ کا ناطقہ بند کر دیں گے۔ جی دوستو، تو مہربانی کریں، آپ اساتذہ کرام کا ساتھ دیں، باہر نکلیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لازمی باہر نکلیں۔ یہ اب دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی کتنے پریشان ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں بچوں کی کہ وہ بھی اپنے مستقبل کے لیے کتنے پریشان ہیں۔ اب تو والدین نے بھی کہہ دیا ہے بچوں کو کہ ہم آپ کو مزید آگے نہیں پڑھا سکتے، ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے، جو مزدوری کرو۔ تو آپ بتائیں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیا کریں؟ دیکھیں یہ ویڈیو۔ اگے روزی گھر دی مسے چل دی ہے سکول گورنمنٹ دے واسطے نا اے سکول جڑے پرائیویٹ دین سارا تے سیر کے نہ گئے۔ اللہ برائے مہربانی کرو، اے سکول جی میں ہن ایویں کر پیو ماں بٹھے تے بجن روزی سا کما سکدے، نکے نکے بال ہیں۔ اللہ سا کچھ
سکولی جان ہے اگر ساری جان ہی ہوگی ایسا واتی کما سکو تو کتنا کیڑے پاسوں غریب بندے گورنمنٹ کو آکو کوئی گزارا کریں سالنے اللہ تعاون کریں ایسا غریب جے بندے ہیں. تو کتویں پڑھدا ہے؟ میں 8ویں پڑھدا. تو کتویں پڑھدا ہے؟ 5ویں پڑھدا ہے. جی ہاں. تے ہن پرائیویٹ تھی سی تے وتو کو فیساں کن سن؟ جی ہاں 5000 روپے ایک بال دی فیس ہے. سارا ماں پیو کتوں بار سندا کہ 5000 ایک بال دی فیس جی ہے. ہاں. سارا ماں پیو پیسے کیویں بار سندا؟ تے جے دے بال جو 3-4 ہوون وتو کتھوں دے سن فیساں؟ اسا بہنی برا 5 ہیں. سارے پڑھدے وے جی ہاں. تے وت کتھوں انہاں دی فیساں دے سو؟ پیو تیرا کیڑا کام کرے میرا پیو لاہور کام کرے نے. کیڑی شے؟ تولی والی فیکٹری کام کرنے دوجا دیاڑے فیکٹری بند پئی ہے. جی دوستو ہن دسو بے چھوٹے چھوٹے بال ان والدین انہاں دے ملاں دے وچ کام کریندے ہن دسو بے اے کتھوں فیساں دے من اے چھوٹے چھوٹے بچے نے اے بھی اپنے مستقبل واسطے پریشان ہیں تے اسا گورنمنٹ کو آکھسوں مہربانی کر کے کم از کم انہاں بچاں دا مستقبل تباہ نہ کیتا ونے. جی ہاں. ہن اے دور دور چواندن رکشے دے اوتے جڑا نا 3-4 ہزار روپے رکشے دے کول کرایہ گھنیں اندر سکول آون دا 2500 میرا کرایہ. وت ہن 2500 روپے رکشے والا ایندے کول کرایہ گھندا جڑے کو گھر تو تک گھناندا وا سکولو گھر چھوڑ آندا ہے. ہن انہاں دے والدین انہاں بچاں دا پیٹ پالن انہاں دے رکشاں دے کرایہ دی فیساں دیون یا انہاں دے اپنا سکول دیاں فیساں دیون. میرا کسے زینب کو گھر ہے. وت اساں تا جڑا نا ہن انہاں کو آدھے گورنمنٹ کو کہ مہربانی کر کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہاں بچاں دا مستقبل تباہ نہ کیتا ونجے. گورنمنٹ کو اساں آکھسوں کہ جیویں سکول چلدے پین سرکاری اوویں چلن دے ون. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت پریشان ہیں. جی دوست یہ تساں آپ بچاں دے بھی ویو دے کے دن کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گورنمنٹ دی ظالمانہ پالیسی کول متاثر ہیں. جی دوستو بٹھے تے ونجو ہن اسا کت بٹھے تے وان سنگدے ساری نکے نکے جان ہیں. اچھا تو گھر والے کیا دن؟ بٹھاں تے ونجو کماؤ. اچھا اپنا آپ کرو اپنا پڑھنا تے پڑھن تے بٹھے تے کماؤ جی. ٹھیک ٹھیک ہن اسا کتے ونجو اسا نکے بال ہے. ہن جی دوستو ہن والدین آدن وچ اسا پڑھا تو سنگدے نہ ونجو ہن بٹھاں تے وچڑے مزدوری کرو. ہن دسو جو بچے دی چوکی جان ہے اے کما سکدا ہے. ہن تساں دسو یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ بٹھاں تے کماون دے ہن یا جڑا نا کہ ہوٹلاں دے اوتے جڑا نا یہ کوئی کما سکدے یہ دیہاڑیاں کر سکدے. دوستو مہربانی کر کے وزیر اعظم صاحب کو آدھے ہیں کہ انہاں بچاں دا مستقبل تباہ نہ کرو. مہربانی اس تھوڑی. اوکے جی.